السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ وقل، اور یوں عرض کرو۔ اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے بہت سے مطالب و معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے۔ جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اپنی طاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں باہر مخالف پر فاتح پاؤں، باہر مخالف پر جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح و نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، اور خلاصہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا۔ اسلام
آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دلہا کے دم خدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے۔ سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور سلام ہو۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کی پائیداری حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انجام بربادی و خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے وہ گرتا جاتا تھا۔ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری و باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں، اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ، معرف الہی، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزانہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آصب دور ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ اس کی دو مثالیں یہ ہیں۔ ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے، یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالیں تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی، اور خود آپ کے
ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر و ضد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت اور مال جان اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے ہماری بندگی کرنے اور ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، جبکہ جب اسے برائی پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف و نقصان اور کوئی فخر و حادثہ درپیش ہوتا ہے تو تضرع و زاری سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا ہے کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نعمت پر اللہ کا شکر کرے اور مصیبت پر صبر کرے اور دعا مانگے، اور بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو وہ یوں مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام و راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک و صاف رہیں، اپنی حالت و مزاج کو اس حدیث مبارک کے مطابق بنائیں جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے اور وہ شکر کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر تنگ دل ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ دعائیں مانگنا چاہیے کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حادثات، مشاکل، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔